سوچو، اگر کبھی بجلی نہ ہوتی، اگر کبھی جہاز نہ اڑ پاتا، اور اگر کبھی پرنٹنگ مشین ایجاد نہ ہوتی، تو کیا انسان آج انسان کہلاتا؟ ہم آج جو ہیں وہ ہماری ایجادات کا نتیجہ ہے، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ ہر ایجاد کے پیچھے چھپا ہے ایک ایسا لمحہ جس نے تاریخ کا رخ موڑا۔ آج ہم چلیں گے اس سفر پر جہاں انسان نے پہلی بار قدرت کو چیلنج کیا اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں ہوں منیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ سفر چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کمپاس۔ جب انسان نے راستے کھوجنا سیکھا، قدیم چین 2000 سال پہلے دنیا ایک بھٹکی ہوئی سرزمین تھی۔ سمندر بے رحم تھے، سفر موت کا کھیل، مگر ایک دن ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا پانی میں تیرنے لگا اور ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ لوگ حیران رہ گئے، اور یہ تھا کمپاس۔ یہ ایجاد نہ ہوتی تو کولمبس امریکہ کبھی نہ پہنچ پاتا، اور شاید آج دنیا نقشے کے تصور سے بھی ناواقف ہوتی، اور آج کبھی شاید امریکہ بھی ایجاد نہ ہوتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے زمین پر اپنا پہلا کنٹرول حاصل کیا۔ پرنٹنگ پریس۔ جب علم کا دریا بہہ چلا، جرمنی میں 1440 میں ایک سنہرا دماغ، ایک ایسی مشین جس نے علم کو آزاد کر دیا۔ پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، صرف بادشاہوں کے لیے، لیکن جب پرنٹنگ پریس بنی تو علم عوام تک بھی پہنچ گیا۔ دنیا نے سوچنا سیکھا، اور سوچ نے انقلاب جنم دیا۔ سب اسی ایک مشین کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اسٹیم انجن۔ جب دنیا تیز بھاگنے لگی، 18ویں صدی میں انگلینڈ میں دھواں اڑتا ہے اور لوہا گونجتا ہے، اور ایک ایسی مشین بنتی ہے جو دنیا کی رفتار بدلنے والی ہے۔ جو مشین بناتے ہیں ان کا نام ہے جیمز واٹ۔ واٹ کی طاقت، پہلی بار انسان نے حرکت کو قید کر لیا۔ ٹرینیں دوڑنے لگی، فیکٹریاں گرجنے لگی، اور دنیا نے انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے وقت پر قبضہ کر لیا۔ الیکٹرسٹی۔ ایک معمولی سا بلب ہاتھ میں لیے تھامس ایڈیسن اٹھائے کھڑا ہے، اور اس کے سامنے تاریخ جھکنے والی ہے۔ بجلی روشنی سے بڑھ کر ایک انقلاب تھی۔ یہ روشنی گھروں میں نہیں بلکہ سوچوں میں جلی، اور دنیا بدل گئی۔ راتیں دن بن گئی، انسان نے قدرت کے اندھیروں پر قابو پا لیا۔ ایروپلین۔ جب خواب اڑ چلا۔ سال 1903 میں ایک ساحل، ایک ہوا اور 2 بھائی، رائٹ برادرز۔ لوگ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے انسان کبھی نہیں اڑ پائے گا، مگر جب وہ چھوٹا سا جہاز فضا میں اٹھا تو دنیا کی ہنسی رک گئی، اور تاریخ نے نیا باب کھول دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ناممکن کو بھی ممکن کر دیا۔ انٹرنیٹ۔ جب دنیا ایک گاؤں بن گئی۔ سال 1983 میں کچھ کمپیوٹرز، کچھ کوڈز اور ایک خاموش انقلاب۔ پہلے پیغام بھیجنے میں کئی دن لگتے تھے، اور کئی مہینے تک بھی لگتے تھے، لیکن اب سوچ ایک لمحے میں دنیا کے پار چلی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ نے زمین کو چھوٹا کر دیا ہے، فاصلے مٹ گئے اور رشتے بن گئے، اور علم ہر ہاتھ میں آ گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ سوچنے والی مشین۔ اب کہانی یہاں پہنچی ہے جہاں مشینیں سوچتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کا خواب یا آنے والے دور کا خوف۔ تم سے بات کرنی ہے، اے آئی یہ تصور بناتی ہے، کہانیاں لکھتی ہے اور فیصلے بھی لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان خود اپنی ایجاد کا طالب علم بن چکا ہے۔ ہم نے زمین کو ماپ لیا، آسمانوں کو چھو لیا، اور وقت کو قید کر لیا، مگر شاید ہم بھول گئے کہ اصل طاقت کسی مشین میں نہیں بلکہ سوچنے والے انسان میں ہے، اور اس انسان میں ہے جس نے اس مشین کو بنایا۔ ہر ایجاد کی جڑ ایک خواب ہوتا ہے،
اور اس خواب کی بھی ایک جڑ ہوتا ہے وہ سوچنے والا انسان، اور جب تک انسان خواب دیکھتا رہے گا اور دنیا ہمیشہ اسی طرح بدلتی رہے گی۔ ناظرین، اندازہ لگاؤ، اگر پہیہ کبھی ایجاد نہ ہوتا، نہ گاڑیاں ہوتی، نہ سفر اور نہ فیکٹری، اور شاید انسان کبھی زمین کے ایک ٹکڑے سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ آج تم جس دنیا میں کھڑے ہو، جہاں ہر چیز حرکت میں ہے، وہ صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہزاروں سال پہلے کسی انسان نے زمین کو گھومتا ہوا دیکھا اور سوچ لیا کہ شاید میں بھی اسے گھما سکتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے قدرت سے مقابلہ کیا اور حرکت کو قابو میں لے لیا۔ لیکن یہ کہانی اتنی آسان نہیں جتنی دکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے ہزاروں سال کی جدوجہد، غلطیوں، تجربات اور خوابوں کی۔ زمانہ 5000 سال پہلے عراق کی سرزمین پر ایک گاؤں میسوپوٹیما، وہ وقت جب انسان ابھی بھی جانوروں اور قدرت کے رحم و کرم پر تھا۔ جب کچھ اٹھانا ہوتا تو لوگ لکڑی کے تنوں پر سامان گھسیٹتے۔ زمین سخت، راستہ کچا اور ہر قدم ایک اذیت۔ لیکن ایک دن ایک کاریگر نے دیکھا کہ لکڑی کا تنا جب گول ہو کر لڑکتا ہے تو بوجھ خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ لمحہ شاید عام سا لگا ہوگا، مگر حقیقت میں وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار طاقت کے اصول کو سمجھا۔ حرکت، توازن اور رفتار تینوں ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ کاریگر نے سوچا اگر اس گول ٹکڑے کو قابو میں رکھا جائے تو یہ ہمیشہ حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے لکڑی کے ایک ٹکڑے کو بیچ سوراخ بنایا، ایک لکڑی کی چھڑی گاڑی اور پہلا پہیہ وجود میں آیا۔ ایک لمحے کے لیے رکو، یہ کوئی بڑی مشین نہیں تھی، کوئی دانت یا انجن نہیں، بس لکڑی اور خیال۔ مگر یہی وہ خیال تھا جس نے دنیا بدل دی۔ لوگ حیران رہ گئے، سامان جو پہلے 20 آدمیوں سے اٹھتا تھا اب ایک شخص لے جا سکتا تھا۔ فاصلہ جو پہلے دنوں میں طے ہوتا تھا اب چند گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ انسان نے پہلی بار رفتار دیکھی اور اسی دن وقت کی دوڑ شروع ہو گئی۔ شروع میں پہیہ لکڑی کا تھا، پھر لوگوں نے سوچا اگر اسے ہلکا بنایا جائے تو یہ تیز گھومے گا۔ یوں پہیے میں سپوکس آئے، پہلے مصر، پھر یونان اور پھر روم۔ رومیوں نے پہیے کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ ان کے رتھ بادشاہوں کی شان بن گئے۔ پہیے نے صرف وزن نہیں اٹھایا بلکہ سلطنتیں اٹھا لی۔ سپاہی گھوڑوں پر نہیں، پہیوں پر سوار ہو کر جنگیں جیتنے لگے۔ کاروبار بڑھا، تجارت نے دنیا کو جوڑ دیا۔ ایک عام گول لکڑی کا ٹکڑا اب انسانی تہذیب کا ستون بن چکا تھا۔ صدیوں بعد وقت نے کروٹ لی، انسان نے دیکھا کہ پہیہ صرف زمین پر نہیں گھومتا، یہ فیکٹریوں میں بھی گھوم سکتا ہے۔ 18ویں صدی جب ماپ کا انجن پیدا ہوا، پہیے نے نیا جنم لیا۔ اب وہ لکڑی کا نہیں بلکہ فولاد کا تھا۔ اب وہ ہاتھ سے نہیں باپ سے چلتا تھا۔ ٹرینوں کے پہیے شور مچاتے گزرنے لگے اور انسان نے پہلی بار رفتار کی آواز سنی۔ پہیے اب نقل و حمل کا نہیں، ترقی کا نشان بن چکے تھے۔ مشینوں کے اندر، فیکٹریوں میں اور ہر جگہ وہ گھوم رہے تھے، زندگی کو چلاتے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پہیہ محض ایجاد نہیں رہا بلکہ انقلاب بن گیا۔ پھر ایک نیا جنون آیا، اگر پہیہ اتنا کر سکتا ہے تو کیا یہ دوڑ بھی سکتا ہے؟ 18ویں صدی کے آخر میں پہیہ پہلی بار انجن سے ملا اور پیدا ہوئی گاڑی۔ اب پہیہ ہاتھوں سے نہیں بلکہ انجن سے چلتا تھا۔ کاروں نے زمین پر راج کیا، رفتار ایک نئی لت بن گئی۔ شہروں میں شور، سڑکوں پر دوڑ، اور انسان نے خود کو حرکت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ پہیے نے انسان کو صرف سفر نہیں دیا بلکہ آزادی کا احساس دیا۔ اب کوئی راستہ
لمبا نہیں لگتا تھا، پہیے نے زمین کو چھوٹا کر دیا۔ پہیے کا سفر زمین پر ختم نہیں ہوا۔ جب انسان نے پرواز کا خواب دیکھا تب بھی پہیہ ساتھ تھا۔ جہازوں کے لینڈنگ گیئر، خلائی شٹل کے وہ باری پہیے، یہی تو انسان کے خوابوں کے پاؤں ہیں۔ جب راکٹ زمین چھوڑتا ہے تو اس کے نیچے پہیے ہی اسے آخری دھکیل دیتے ہیں۔ جب خلا سے لوٹتا ہے تو وہی پہیے اسے زمین کی گود میں واپس اتارتے ہیں۔ یہی وہ دائرہ ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک لے گیا۔ پہیہ آج بھی گھوم رہا ہے۔ آج تمہارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، لیکن اس کے اندر بھی پہیے کا تصور زندہ ہے۔ ہارڈ ڈرائیوز کے اندر مائکرو ویلز گھومتے ہیں۔ فین، موٹر، کار، سائیکل اور روبوٹ، ہر ایک چیز اسی اصول پر چلتی ہے۔ پہیے نے صرف زمین پر انسان کو چلایا نہیں، اس نے سوچنے کے انداز کو بھی بدل دیا، کیونکہ پہیہ صرف گھومتا نہیں، یہ یاد دلاتا ہے کہ حرکت ہی زندگی ہے۔ جیسے جیسے وہ رکتا نہیں، انسان بھی نہیں رک سکتا۔ پہیے نے ہمیں صرف نقل نہیں دی، ایک سبق بھی دیا کہ ہر آغاز ایک انجام میں بدلتا ہے اور ہر انجام ایک نئے آغاز ہے۔ زندگی بھی ایک دائرہ ہے۔ کل پہیہ انسان کے ہاتھوں میں تھا، آج انسان خود اس کے اندر گھوم رہا ہے۔ وقت کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ، خوابوں کے ساتھ، یہ دائرہ رکنے والا نہیں، کیونکہ جب تک پہیہ گھومتا رہے گا انسان آگے بڑھتا رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔